محترم سامعین، السلام علیکم۔ کنو سے دوستی لگائیں۔ کنو دل اور معدہ کو طاقت دیتا ہے، پیاس کو بجھاتا ہے، منشیات کے برے اثرات کو دور کرتا ہے۔ جن لوگوں کو گردہ کی تکلیف یا پیشاب میں جلن محسوس ہوتی ہو، وہ زیادہ مقدار میں کنو کھائیں گے، ان کی جلن میں افاقہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کنو کھانے سے وبائی امراض کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ کنو خون کو صاف کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ اسٹرابیری سے دانتوں کا پیلا پن ختم۔ دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے ایک اسٹرابیری کو میش کر کے اس میں آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر مکس کر کے ٹوتھ برش سے 5 منٹ دانتوں پر لگا رہنے دیں۔ پھر دانتوں پر اچھی طرح برش کریں کہ پاؤڈر اور اسٹرابیری پیسٹ اتر جائے۔ کلی کر لیں۔ ہفتہ میں 1 مرتبہ یہ عمل کریں۔ چند قطرے اور کان درد ٹھیک۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر چند قطرے روزانہ کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خونی پیچس کے لیے لذیذ حلوہ کھائیں۔ ایک گڑ کی حسب خوراک ڈلی کوٹ کر فرائی پین میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ شربت یا چاش بن جائے۔ اس چاش کے مطابق اس میں چھلکا اسپغول ڈال دیں، آدھا چمچ دیسی گھی ڈال دیں۔ یہ حلوہ بن جائے گا۔ اس کو ٹھنڈا کر کے آدھا ایک وقت کھا لیں، آدھا چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ کھا لیں۔ خونی پیچس کے لیے بہت مفید ہے۔ دوائی چھوڑیں، یہ پی کر دیکھیں۔ اگر بخار کا سبب پروٹین کی کمی ہو تو وافر مقدار میں گنے کا رس پینے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے اور بخار کی شدت اور حدت کم ہوتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس فربہ کرتا ہے، اس لیے دبلا پن دور کرنے کے لیے یہ مؤثر علاج بالغذا ہے۔ گنے کے رس کے باقاعدہ استعمال سے تیزی سے جسمانی وزن بڑھتا ہے۔ یہ پیاس کو بجھاتا ہے، خون کی کمی، پیشاب کے رکنے اور امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ یرقان کے مرض میں گنے کا بکثرت استعمال اپنا جواب نہیں رکھتا۔ گنے کا رس پیشاب کی جلن کو ختم کرتا ہے، گردہ اور مثانہ کی پتھریاں توڑتا ہے اور پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے۔ اس کا استعمال جس قدر چاہیں کریں، یہ ہضم ہو جاتا ہے۔ نیند بھی خوب لاتا ہے، بے خوابی کے لیے بہت لاجواب ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے اور پراگندہ خیالات کو ختم کرتا ہے۔ آنتوں کی قبض جاتی رہتی ہے، گلے کی خرابی، خراش اور خشک کھانسی میں فائدہ ملتا ہے۔ نکسیر سوزاک میں اچھے اثرات رکھتا ہے۔ خون کی الٹی میں گنے کا رس اکسیر کا مقام رکھتا ہے۔ اس سے معدہ کو نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ الٹی بھی فوراً رک جاتی ہے۔ پھلیاں درخت پر اگنے والا گوشت ہے۔ ان کے استعمال پر پوری توجہ دی جائے اور معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے۔ جوان، تندرست، خوبصورت اور لمبی عمر پائیں۔ چہل قدمی سے 3 زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عمر کو طویل کرتے ہیں اور صحت کو قائم رکھنے میں بے حد مددگار ہوتے ہیں۔ قبض دور ہوتا ہے، خون کو آکسیجن ملتی ہے اور پورے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، جس کے سبب بدن کو تازگی، دل کو فرحت اور ذہن کو شگفتگی میسر ہوتی ہے۔ جہاں یہ نعمتیں مہیا ہو جائیں تو بوڑھا شخص بھی اپنے اندر نئی طاقت اور ولولہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ جگر کی گرمی کا علاج شہد۔ عصر کے وقت 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ ادویات چھوڑیں، میتھی لے آئیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پیلاہٹ دور ہوتی ہے اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے رال بہنے جیسے مسئلے سے نجات ملتی ہے۔ بد ہضمی اور قبض سے نجات کا بہترین حل ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کے دردوں سے آرام پہنچتا ہے، جسم سے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے۔ میتھی انسولین پیدا کرتی ہے، بلغم اور گلے کی خراش میں فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ میتھی میں وٹامن اے، بی، سی، فولاد، فاسفورس اور کیلشیم پایا جاتا ہے۔
شوگر کے مریض یہ چٹنی ضرور بنا لیں۔ شوگر کے مریض یہ چٹنی ضرور بنائیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ یہ شوگر کا مکمل علاج ہے۔ لہسن چھلا ہوا آدھ چھٹانک، ادرک تازہ 1 چھٹانک، پودینہ سبز 1 چھٹانک، انار دانہ کھٹا 1 چھٹانک، ان چاروں کو پیس کر چٹنی بنا لیں اور صبح دوپہر شام 1 چمچ کھا لیں۔ پرانے سے پرانی شوگر، یہاں تک کہ شوگر کی وجہ سے مریض کے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا بھی تجویز کیا گیا ہو، تب بھی یہ چٹنی آزمودہ ہے، اور جسم کا ورم، زخم اور معدے کی بیماری بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ جن افراد کو شوگر نہیں بھی ہے وہ بھی یہی بنا لیں، کبھی شوگر اور معدے کے امراض نہ ہوں گے۔ ساگ غذا بھی، مزہ بھی، دوا بھی۔ سرسوں کے ساگ کی تاثیر گرم خشک ہے۔ اس میں وٹامن اے، بی، جی، فولاد، کیلشیم اور روغنیات پائے جاتے ہیں۔ سرسوں کا ساگ جلدی امراض کے لیے بہتر ہے۔ اسے کھانے سے جلدی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اعضاء کی خشکی، خراش اور داغ دھبے دور کرنے کا علاج ہے۔ یہ بھوک کو تیز کرتا ہے، جسم اور معدے سے گیس نکالتا ہے۔ سرسوں کا ساگ خون میں حرارت پیدا کرتا ہے اور یہ پیشاب لاتا ہے۔ جسم پر سوجن ہو تو اسے ختم کرنے میں لاجواب ہے۔ نیا خون پیدا کرتا ہے، قبض کشا ہے، معدہ، جگر اور انتڑیوں کو طاقتور بناتا ہے۔ اس میں پروٹین کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں مکھن ڈال کر کھایا جائے تو یہ جسم کی لاغری اور کمزوری دور کرتا ہے۔ مکئی کی روٹی کے ساتھ یہ بہت لطف دیتا ہے۔ پیشاب کی جلن کا شافعی علاج۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چائے کا چمچ سفید زیرہ چائے یا ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ برسات اور حبس میں میٹھے کا ساتھ۔ گرمی کی شدت سے موسم برسات میں اکثر قے متلی محسوس ہوتی ہے، جسے بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو بعض حالات میں ہیضے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی صورت میں میٹھے کا استعمال بے حد مفید اور مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کی بے قاعدگی کو ختم کرتا ہے اور اسے تقویت بخشتا ہے، بد ہضمی کو دور کرتا ہے، گرمی کی وجہ سے خون میں جوش پیدا ہونے کے عمل کو کم کر کے جسم کی حرارت کو معتدل بناتا ہے۔ اسے گلے کی بیماریوں کے لیے بھی خاصا مؤثر پایا گیا ہے۔ یہ قوت بخش پھل ہے جو کہ گرم مزاج کے حامل افراد کے لیے مفید تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں موجود بلغم کے اخراج میں مدد ملتی ہے۔ یہ گرمی سے پیدا ہونے والی پیاس کو بجھاتا ہے اور ہونٹوں کے پھٹنے کے عمل کو روکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔